ایک آخری بات بچے کی ولادت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ ابھی آپ نے جو سنا، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے ماں کے شکم میں، اسے قرآن نے بیان کیا ہے، اور ابھی آگے بھی اس کی اور تفصیل آ رہی ہے۔ انسان ایک قطرہ، جس طرح کسان زمین میں دانا ڈال کر بھول جاتا ہے، ویسے انسان قطرہ زمین میں ڈال کر، جو اس کی زمین ہے، جو اس کی اپنی کھیتی ہے، اس میں ڈال کر وہ بھول جاتا ہے۔ مگر انسان بھول جاتا ہے، وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے، ماں بھول جاتی ہے، وہ اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ اللہ اس قطرے کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اس قطرے کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ قطرہ سفر کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ یہ قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، آگے بڑھتا ہے، وہ سفر کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ پھر وہ جب اور آگے بڑھتا ہے تو ماں کا خون اس قطرے کو چاروں طرف سے چمٹ جاتا ہے، اور چمٹنے کے بعد اس کو اپنے اندر ڈھانپ لیتا ہے۔ پھر وہ خون کا قطرہ اور سفر کو آگے جاری رکھتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے، وہاں پر کچھ شیطانی لشکر بیٹھا ہوتا ہے، جسے سائنسداں کچھ جراثیم کا نام دیتے ہیں، جسے اسلام نے شیطانی لشکر کہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان کا یہ قطرہ مفید ثابت ہو اور وہ پیدا ہو جائے، تو وہ شیطانی لشکر اس پر حملہ کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے، قرآن سے پہلے ڈاکٹروں نے بیان نہیں کیا، یہ قرآن ہی ہے جو بیان کر رہا ہے، اور صاحب قرآن اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ پھر جب وہ لشکر، شیطانی لشکر سے اس کا جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ جو ماں کے خون کے ذرات تھے، لال ذرات، جنہوں نے اسے اپنے گلے لگا لیا تھا، اسے چمٹا لیا تھا، تو شیطانی لشکر جب حملہ کرتا ہے تو اسے وہ لال لال ذرات ہی نظر آتے ہیں، تو ان میں جو فائٹ اور لڑائی ہوتی ہے، تو یہ قطرہ انہیں لڑتا چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ اسے توفیق دیتا ہے، وہ آگے بھاگ جاتا ہے۔ اس طرح شیطانی لشکر لڑنے میں مصروف رہتا ہے، اور وہ خون کے ذرات کو کھا جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ہماری فتح ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ وہ گزارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر اللہ وہاں نہ سنبھالتا، جب ہم ایک قطرے کی شکل میں تھے، تو ہمارا وجود کیسے آتا؟ اس رب کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ اس نے کہاں کہاں ہمیں سنبھالا، کہاں کہاں مدد کی۔ پھر وہ ماں کے شکم میں جاتا ہے، پھر ماں کے شکم میں جاتا ہے تو پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر جمع ہوا خون کے بعد وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بننے کے بعد پھر اس کی شکل تیار ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ 40 دن قیام کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ 40 دن رکوع کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ 40 دن قاعدے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ 40 دن سجدے میں آ جاتا ہے۔ جب سجدے میں آ جاتا ہے تو اس کی برکت سے دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ قرآن مقدس نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، اور وہ اللہ ہے جو بہت خوبصورت انداز سے تخلیق فرماتا ہے اور خوبصورت انداز سے پیدا کرتا ہے۔ اب بھی ہم اس رب کے وفادار نہیں بنیں گے، اب بھی اس رب کی عبادت نہیں کریں گے جس رب نے ہم پر اتنا احسان فرمایا۔ سورہ انعام ہمیں یہی دعوت دیتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔